बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कोयटा में होने वाली दहशतगर्दी से मुतालिक हजारगंजी की सब्जी मंडी में बम धमाके में एफसी एहलकार समेत 16 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 30 जख्मी हो गए। डीआईजी कोयटा के मुताबिक धमाके में जाम बहक 8 अफराद का ताल्लुक हजारा बिरादरी से है। दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद फ्रूट और सब्जियों की बोरियों के दरमियान छुपाया था। धमाके की शिद्दत से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। दहशतगर्दी का वाकया सुबह तकरीबन 7:45 बजे कोयटा के नवाही इलाके हजारगंजी में कायम फ्रूट मंडी की एक दुकान में उस वक्त हुआ जब सब्जी और फल फरोश खरीदारी में मसरूफ थे। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद पुलिस, एफसी और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस मौके पर डीआईजी कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा का कहना था कि धमाका खेज मवाद मुबैना तौर पर आलूओं की बोरी में छुपाया गया था। ये कहना कबल अज वक्त होगा कि धमाका रिमोट कंट्रोल था या वहां टाइम डिवाइस इस्तेमाल की गई। आलूओं की बोरियां जो हैं उनके अंदर ही कोई आईडी छुपी हुई थी। अब ये रिमोट थी या टाइम थी, इसके बारे में हमें एक्सपर्ट जो है वो अभी क्राइम सीन देख रहे हैं। धमाके में जांबाक अफराद की लाशों और जख्मियों को संडेमन सूबाई हेडक्वार्टर और बीएमएस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीएमएस संडेमन डॉक्टर जावेद का कहना था कि सिर्फ एक जख्मी की हालत नाजुक है, बाकी सब की हालत खतरे से बाहर है। धमाके के बाद सूबाई वजीर दाखिला मीर जिया लांगू ने संडेमन हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की अयादत की। इस मौके पर उनका कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर छुप कर हम पर वार कर रहे हैं। ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जो छुप छुप के हमारे लोगों पर, मासूम लोगों पर वार करते हैं। दूसरी जानिब गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान के अलावा मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों ने हजारगंजी धमाके की शदीद मजम्मत की है। कैमरामैन फैयाज अहमद और एकमी रॉजर के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज कोयटा। वजीर आजम इमरान खान ने कोयटा धमाके की मजम्मत की है। वजीर आजम ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कोयटा धमाके की मजम्मत करते हुए कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून समेत सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी धमाके की मजम्मत और कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी कोयटा धमाके की मजम्मत की है। नवाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह ताला ने मेहनत कश को अपना दोस्त करार दिया है। मेहनत कशों को निशाना बनाने वाले अजाब से नहीं बच सकेंगे। उन्होंने कहा कि नाहक बेगुनाहों का खून बहाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुतासिरा खानदानों के गम में पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। आपको बताएं कि नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया और कहा कि आसिफ अली जरदारी नैब से ताउन नहीं कर रहे, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर केस की तहकीकात जारी हैं। आसिफ जरदारी के असर रसूख के बाइस शवाहिद में टैंपरिंग करने का खदशा है। अपडेट करें आपको, नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस, क्या डिटेल्स मिली हैं इससे मुतालिक? जी देखिए, जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब के तफ्तीशी अफसर और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के दस्तखत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कराए गए तहरीरी जवाब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की गई है और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात जारी है। आसिफ अली जरदारी की कंपनी ने नेशनल बैंक से फ्रॉड के जरिए 1.5 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया। नैब ने कानून के मुताबिक दस्तावेजी शवाहिद हासिल किए हैं, मगर आसिफ अली जरदारी नैब से ताउन नहीं कर रहे। वो अहम ओहदों पर फायद रहे हैं, इसलिए उनके असर रसूख के बायस शवाहिद में टेम्परिंग करने का खदशा मौजूद है। नैब के जवाब में यह भी कहा गया है कि जिन इंक्वायरीज में तलब नहीं किया गया उसमें आसिफ अली जरदारी को उस मुतालिक जानने का कोई इस्तेहकाक नहीं है। नैब ने आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ जानने के लिए कॉल अप नोटिस जारी किए थे और 20 मार्च को सवालनामा फराहम करके 10 दिनों में जवाब जमा कराने का मौका भी दिया था, मगर आसिफ अली जरदारी ने जो दरख्वास्त जमानत दायर की है उसमें अदालत को गुमराह किया और गलत बयानी की, लिहाजा वो किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं है। बहुत शुक्रिया वैस तफसीलात के लिए। वज़ीर ख़जाना असद उमर का बयान शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि IMF के साथ प्रोग्राम पर उसूली इत्तफाक हो गया है, अगले 2 दिन में तफसीलात तय कर ली जाएंगी। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना का कहना था कि IMF का मिशन अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान आएगा।
اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ اسد عمر نے استعفے کی خبروں کی تردید کر دی. کہا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ جب بھی وزیر اعظم کے بغیر بیرون ملک جاتے ہیں تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں. آپ کے بارے میں بھی خبریں چلی کہ آپ آج استعفیٰ دے رہے ہیں، کل استعفیٰ دے رہے ہیں. سر آج چیز کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. سر یہ تو میں نے یہ ایک تو عمومی طور پہ تو چلتا ہی ہے. میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی میں پاکستان سے باہر آتا ہوں، جب میں پرائم منسٹر کے ساتھ نہ ہوں تو پھر تو پیچھے سے ضرور چلتا ہے وہ چورن جو ہے وہ بکتا ہے. وہ میری بڑی بہترین زندگی گزری تھی. مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ اور وہ الفاظ یوز کرتے تھے، اسد پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے. وہ ہم چھوڑ کے سب آ گئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی بہتری کام کرنے کے لیے. جس طریقے سے ان کے خیال میں سب سے زیادہ بہتر کنٹریبیوشن کی جا سکتی ہے وہ انشاءاللہ کرتے رہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سی ڈی اے کے بڑے پلاٹس کی نیلامی 11 ارب 28 کروڑ روپے میں ہوئی ہے. یہ دو اہم حقائق کی نشاندہی کرتا ہے. ایک تو یہ لوگوں کا پاکستان کی معیشت کے مستقبل پر اعتماد کا ووٹ ہے. دوسرا یہ حقیقت عیاں کرتا ہے کہ کس طرح ماضی میں غیر شفافیت اور بدعنوانی کی وجہ سے پیسہ ضائع ہوا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کا ایک بڑا قدم. سلامتی کونسل کی پابندیوں سے متعلق قرارداد 1267 پر عمل درآمد کے لیے رہنمائی اصول جاری کر دیے. رہنما اصول اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں قومی کمیٹی نے تیار کیے ہیں. سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے عزم، اجتماعی دانش اور مسلسل جدوجہد سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. خبر دیں آپ کو کراچی سے. کراچی کی احتساب عدالت نے آغا سراج درانی کو 26 اپریل تک عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. سماعت کے دوران آغا سراج درانی کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ کی آبزرویشن ہے کہ یہ نااہل تفتیشی افسر ہیں. ہر ریمانڈ کے بعد 2-4 نئے لوگوں کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں. قانون کے مطابق پہلے جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو بعد میں ہو رہی ہے. نیب والے سوسائٹی کو آگ میں جھونک رہے ہیں. نیب والے جیسا کر رہے ہیں کسی قبائلی علاقے میں بھی ایسا نہیں ہوتا. مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نیب آفس پہنچ گئے. نیب حکام کا حمزہ شہباز کو آج طلب کیا تھا اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے نعرے بازی جاری ہے. حمزہ شہباز نیب آفس پہنچ گئے ہیں اور نیب نے آج ان کو طلب کیا تھا. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نیب آفس پہنچ گئے ہیں. نیب حکام نے حمزہ شہباز کو آج طلب کیا تھا. امام مسجد الحرام شیخ عبداللہ عواد الجہنی 5 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. وہ آج فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کریں گے. وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور دوسرے حکام نے معزز مہمان کا استقبال کیا. عبداللہ عواد الجہنی صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف اور علماء سے ملاقات کریں گے. اسلام آباد میں قیام کے دوران آج فیصل مسجد میں نماز جمعہ پڑھائیں گے. وہ اتوار کو چوتھے پیغام اسلام کانفرنس میں شرکت کریں گے. فرانس کی کاروباری دنیا کی معروف تنظیم کے وفد نے بحریہ ٹاؤن کراچی کا دورہ کیا جہاں انہیں پروجیکٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی. فرانسیسی کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد نے بحریہ ٹاؤن کراچی کا دورہ کیا. اس دوران 10 رکنی وفد کو بحریہ ٹاؤن کے مختلف پروجیکٹ سے متعلق انتظامیہ کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی. وفد کا تعلق فرانسیسی تنظیم میڈیف سے تھا. میڈیف کو فرانسیسی کاروباری دنیا کی سب سے بڑی تنظیم سمجھا جاتا ہے جو مختلف ممالک میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے ٹھوس اقدامات کرتی ہے. وفد نے بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹس، ٹاؤن پلاننگ اور انفراسٹرکچر کی تعریف کی. بحریہ ٹاؤن کی جانب سے بھی پاکستان اور فرانسیسی سفارت خانے کی کاوشوں کو سراہا گیا. یہ وفد اس سے قبل صدر مملکت پاکستان عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کر چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کا کہنا ہے کہ کیبل آپریٹرز پاکستانی چینل زیادہ دکھائیں. بھارتی چینل دکھانے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈی ٹی ایچ اس سال نومبر تک لانچ ہو جائے گا. چیئرمین پیمرا کراچی میں کیبل آپریٹرز کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. آپ جو ہے پاکستانی چینلز کو زیادہ اسے لے کے آئے. انلیگل چینل ہے
اس کی ہم کسی صورت اجازت نہیں دیں گے. خاص کر انڈین چینل اس پر ایکشن جو ہے نا سخت ہوگا. ہم آپ کا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں اور جب پاکستانی ڈی ٹی ایچ آئے گا ہوپ فلی پاکستانی ڈی ٹی ایچ اس سال نومبر تک لانچ ہو جائے گا. ہوپ فلی ہمارے آگے پیچھے دو تین ٹی وی یہ ڈی ٹی ایچ لانچ ہوں گے. ہم کسی کو پینلائز نہیں کرنا چاہتے, نہ ہماری یہ خواہش ہے. آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف, ان کی پہلی اہلیہ اور 2 بیٹوں کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے. اہل خانہ کے اکاؤنٹس میں غیر قانونی طریقے سے ترسیلات زر کے ذریعے تقریباً 3 ارب 70 کروڑ روپے کی رقم منتقل ہونے کے شواہد سامنے آ گئے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جنگ گروپ کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ میں پی ٹی آئی کے سرکاری ذریعے کے مطابق شواہد موجود ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے کہ مبینہ کرپشن سے حاصل ہونے والی آمدنی کی غیر ملکی ترسیلات زر کے نظام کے ذریعے لانڈرنگ کی گئی, جن میں کئی ممالک جیسے کہ برطانیہ, UAE, کینیڈا, ہانگ کانگ اور امریکہ سے رقوم شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے اکاؤنٹس میں کرنسی ایکسچینج کمپنیوں کے ذریعے بھجوائی گئیں. بریف کے مطابق اس بات کے بھی شواہد موجود ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں شریف فیملی کے مینیجرز نے نقد رقم سے بھرے ہوئے تھیلے وصول کیے جو مختلف مقامات پر منی چینجرز کے پاس لے جائی گئیں تاکہ ہنڈی اور حوالہ ڈیلرز کے ذریعے ٹیلی گرافک ٹرانسفر کا معاملہ طے کیا جا سکے. بریف میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جن افراد کی شناخت جعل سازی کے ذریعے استعمال کی گئی ہیں وہ کم آمدنی والے لوگ ہیں اور ان کے پاس اتنی رقم یا وسائل نہیں کہ وہ ہزاروں لاکھوں ڈالرز میں سرمایہ کاری کر سکیں. یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ غیر ملکی ترسیلات کی رقم شہباز شریف کے فیملی کے اکاؤنٹس میں آئی, جس سے شہباز شریف کے خاندان نے اپنا کاروبار کھڑا کیا. نجی وسائل سے شریف ڈیری فارمز, شریف فیڈ فارمز, شریف پولٹری فارمز, رمضان انرجی لمیٹڈ, کرسٹل پلاسٹکس لمیٹڈ, شریف ملک پروڈکٹس, مدینہ ٹریڈنگ کمپنی, شریف ملک پروڈکٹس, مدینہ ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ, مدینہ کنسٹرکشن, چنیوٹ پاور لمیٹڈ اور العریبیہ شوگر ملز سمیت کمپنیاں قائم کی گئیں. بریف میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی فیملی کے اعلانیہ خالص اثاثوں میں 2009 سے 2014 کے دوران بالخصوص اضافہ ہوا. بریف کے مطابق شہباز شریف کے خالص اثاثے 2003 میں 18.9 ملین روپے تھے جو 2009 تک بڑھ کر 211 ملین روپے ہو گئے. انہوں نے 20 غیر ملکی ترسیلات زر وصول کی جو مجموعی ترسیلات کا 95% ہے اور ان کی مالیت $2.5 ملین ہے. دوسری جانب شریف فیملی اور ساتھ ہی نون لیگ اس کیس کو سیاسی انتقام کی ایک اور مثال قرار دیتے ہیں. Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.